آج کل ہر آدمی کی خواہشات بڑھ رہی، مڈل کلاس کے لوگ بھی اپر کلاس کے برابر کندھا ملانے کے چکر میں ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اس لیے وہ حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کر پا رہے اور حرام کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جوا اسی لیے بڑھ رہا ہے، حرام کاروبار اسی لیے بڑھ رہے ہیں، سٹے کا کاروبار، سود کا کاروبار، چوریاں اسی لیے بڑھ رہی ہے، بدکاریاں اسی لیے بڑھ رہے ہیں، زناکاریاں اسی لیے بڑھ رہی ہے۔ پیسے چاہیے لوگوں کو، مال مال اور صرف مال۔ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ نہ عورتوں کو اس کی فکر ہے، نہ مردوں کو اس کی فکر ہے، بس مال چاہیے، اچھا لباس چاہیے، اچھی غذا چاہیے، اچھا بستر چاہیے، اچھا مکان چاہیے۔ یاد رکھو، اچھا مکان، اچھے بستر، اچھے کپڑوں کی لالچ میں خدا کی حدوں کو توڑنے والوں، اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، اچھی طرح یاد رکھنا، حلال کے نرم گدوں پہ سونے والوں سے بھی حساب ہوگا، تو حرام کے گدوں پہ سونے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ حلال سے جنہوں نے نرم گدے بنائے ہیں، حرام۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کو بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہارون رشید کے مخصوص کمرے میں ایک کنیز گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ نرم نرم سا گدا ہے، سوچا ہارون اس پر سوتا ہے، کتنے مزے لیتا ہے، ذرا میں بھی تو سو کر کے دیکھوں تھوڑی دیر۔ جیسی لیٹی، پہلی بار زندگی میں نرم گدا ہاتھ آیا تو آنکھ بند ہو گئی اور ایسی سوئی کے کھراٹے لینے لگی اور وہ نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی۔ ہارون اپنے محل کے اس کمرے میں آیا، اپنے بستر پہ کنیز کو سوتا دیکھ کر کے جھنجھوڑ کر اٹھایا، کہا اس گستاخ کو اتنے کوڑے لگاؤ کہ میرے بستر پہ سونے کا مزہ اس کو پتہ چل جائے۔ جیسے جیسے جلاد کوڑے لگا رہا تھا، وہ کنیز رونے کی بجائے ہنس رہی تھی۔ ہارون نے پوچھا تو ہنستی کیوں ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا ہنسی اس پر آ رہی ہے کہ جو چند منٹ اس گدے پر سوئی ہے اس کو اتنی سزا اللہ دلوا رہا ہے، جو ساری زندگی اس گدے پر سویا ہے قدرت اس کو کتنی سزا دے گی، یہ سوچ کر کے میں ہنس رہی ہوں۔ اس دن ہارون کو احساس ہوا نرم گدوں پر سونے کا انجام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نرم گدوں پہ سونے کو ناجائز و حرام نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں نرم گدوں کے لیے، اچھے مکان کے لیے، محل کے لیے، اچھے لباس کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے حضور کی قناعت والی زندگی مجھے یاد آ گئی۔ کاش کہ میری بہنیں اس قناعت والی زندگی کا تھوڑا سا تصور کر لیں۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں آئے تو حضور چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، کھجور کی رسی کی چارپائی تھی اور آقا علیہ السلام اس پہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کے حضور اٹھ کر بیٹھ گئے تو حضور علیہ السلام کی پیٹھ سے چادر ہٹی تو فاروق اعظم نے کیا دیکھا کہ حضور کی پیٹھ پر رسی کے نشانات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رسی کے نشانات تھے۔ فاروق اعظم ان نشانات پہ ہاتھ پھیرتے گئے اور روتے گئے، کہنے لگے آقا قیصر و کسریٰ کے تاجدار تو نرم گدوں پر سوئیں اور میرا نبی کونین کا والی جو ہے وہ کھجور کی جو ہے وہ رسی کی، وہ بھی بغیر کپڑے کی، بغیر چادر کی، بغیر بستر کی، کھلی ہوئی کھاٹ پر حضور آرام فرمائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر، دنیا داروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت والی زندگی کیسی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قناعت کے ساتھ، کتنی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا۔